بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ یہاں سے معرفہ و نکرہ کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فصل بدا کے اسم بر دو ضربست، جان لو کہ اسم دو قسم پر ہے، معرفہ و نکرہ۔ اسم کے بارے میں ما قبل میں آپ نے جان لیا ہے کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ اسی اسم کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، اس کے اقسام بیان فرما رہے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ یعنی جو بھی اسم ہوگا وہ یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسم ہو نہ معرفہ ہو نہ نکرہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے ایک ہی اسم ہو اور معرفہ اور نکرہ بھی ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسم دو قسم پر ہے، معرفہ اور نکرہ۔ اب ہم کیسے جانیں گے کہ معرفہ کون سا اسم ہے؟ ہم نے کہا رجل اور ہم نے کہا زید، تو رجل یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ زید یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ہم نے کہا بیت، ہم نے کہا دار وغیرہ ذالک، یا مسجد کہا۔ تو یہ تمام کے تمام اسماء، ان میں ہم کیسے امتیاز کریں گے کہ کون سا اسم معرفہ ہے اور کون سا اسم نکرہ ہے؟ یہ معرفہ اور نکرہ جو ہے اس کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس کا جو معاملہ ہے وہ آگے جا کے آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ معرفہ اور نکرہ کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسم کوئی بھی اسم ہو یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ اب ہم کو دیکھنا ہے جو بھی اسم ہم پڑھیں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، تو تعریف بیان کریں گے۔ تعریف بیان کرنے کے بعد پھر اس کے اقسام بھی بیان کر دیں گے، تاکہ جو تعریف سے نہ سمجھ پائے وہ ان اقسام کے ذریعے سمجھ لے کہ یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے۔ اولاً تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں معرفہ آست کے موضوع باشد برائے چیز معین۔ معرفہ آست وہ ہے کہ موضوع باشد وضع کیا گیا ہو، خاص کر دیا گیا ہو، برائے چیز معین، معین چیز کے لیے، معین چیز کے لیے۔ یعنی وہ اسم جو کسی خاص اور معین چیز کو بیان کرے، بتائے، خاص معین چیز پر دلالت کرے، تو وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ مثلا ہم نے کہا زید، تو زید جو ہے اس نے ذات زید کو بتایا جو خاص ہے، معین ہے، تو فرماتے ہیں اب یہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ ہم نے کہا مکہ، مدینہ، بریلی اور وغیرہ ذالک، تو یہ جو ہیں یہ تمام کے تمام معرفہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاص چیز کو بیان کر رہے ہیں، معین چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ تو معرفہ کی تعریف کیا ہو گئی کہ وہ اسم ہے جو خاص چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، کسی خاص چیز کو بتائے، تو وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ اب یہ تو تعریف ہو گئی۔ امید قوی تو یہی ہوتی ہے کہ تعریف ہی کے ذریعے کلمے کی پہچان ہو جائے کہ یہ اسم جو ہے وہ معرفہ ہے یا معرفہ نہیں ہے۔ آگے مزید وضاحت کے لیے اقسام کو بیان فرماتے ہیں وَآ بر ہفت نوع است، اور وہ 7 قسم پر ہے، یعنی معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ ان 7 قسموں میں سے اسم جس قسم میں بھی ہوگا معرفہ ہوگا، اور ان 7 کے علاوہ ہوگا تو نکرہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں وَآ بر ہفت نوع است، اور وہ 7 قسم پر ہے۔ ان 7 قسموں کو ذرا توجہ سے پڑھیں، آگے جا کے بہت زیادہ ان کی ضرورت پڑے گی۔ فرماتے ہیں اول مضمرات، پہلی قسم ہے مضمرات، یعنی ضمیریں، جو ما قبل میں آپ نے پڑھی 70 ضمیریں، تو وہ 70 کی 70 ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں۔ مرفوع متصل ہو، مرفوع منفصل ہو، منصوب متصل ہو، منصوب منفصل ہو، یا مجرور متصل ہو، یہ 70 کی 70 ضمیریں کیا ہوتی ہیں؟ معرفہ ہوتی ہیں۔ تو کہیں بھی ضمیر آ جائے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے اور یہ معرفہ ہے۔ دوسری قسم ہے معرفہ کی اعلام۔ اعلام جو ہے یہ علم کی جمع ہے، اور علم کسے کہتے ہیں؟ سمجھنے کے طور پر دیکھ لیجئے کہ علم سے مراد وہ معرفہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے لیے خاص طور پر وضع کیا گیا ہو اور بغیر کسی قرینے کے صرف اسی پر دلالت کرے۔ تو فرماتے ہیں جیسے ہم نے کہا زید، تو زید جو ہے یہ ایک شخص ہے جس کے لیے وضع کیا گیا۔ جب لفظ زید بولا تو بغیر کسی قرینے کے اس نے ذات زید پر دلالت کر دی، تو فرماتے ہیں یہ علم ہو گیا۔
دوسری قسم ہے معرفہ کی، زید ہے، عمر ہے۔ آگے فرماتے ہیں سوم اسماء اشارات۔ معرفہ کی تیسری قسم ہے اسماء اشارات۔ تو جہاں بھی اسماء اشارات آئیں، اس میں اشارہ آئے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ معرفہ ہے۔ چہارم اسماء موصولہ، اور چوتھی قسم ہے اسماء موصولہ جو ما قبل میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھی اسم موصول آ جائے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ معرفہ ہے۔ ان دونوں کے تعلق سے کچھ بات اور بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِن دو قسم را مبہمات گویند، اور ان دونوں قسموں کو مبہمات کہتے ہیں۔ کس کو؟ اسماء اشارات کو اور اسماء موصولہ کو۔ مبہمات کہنے کی مبہمات کہنے کی کیا وجہ ہوں؟ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی پوشیدگی ہوتی ہے، اور اسی طرح اسماء موصولہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسماء اشارہ میں پوشیدگی مشار الیہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسماء موصولہ میں پوشیدگی صلے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کو آگے جا کے آپ جان لیں گے۔ تو جب اس میں اشارہ کا مشار الیہ آ جاتا ہے تو پوشیدگی دور ہو جاتی ہے، اسی طرح اس میں موصول کا صلہ آ جاتا ہے تو پوشیدگی دور ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ان کو مبہمات کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کس کی؟ اس معرفہ کی پانچویں قسم، پنجم معرفہ بندہ۔ معرفہ بندہ ہے، یعنی نکرہ تھا، اس پر حرف ندا کو داخل کیا تو اب وہ معرفہ ہو گیا، چوں جیسے یا رجلو، یا رجلو۔ تو رجلن جو تھا یہ نکرہ تھا، اس سے پہلے حرف ندا یا کو داخل کیا تو اب یہ معرفہ ہو گیا۔ ششم چھٹی قسم معرفہ بالف لام۔ تو فرماتے ہیں چھٹی قسم ہے معرفہ الف لام کے ساتھ، یعنی نکرہ تھا، الف لام داخل کیا تو وہ معرفہ ہو گیا، چوں جیسے الرجل، الرجل۔ تو رجل نکرہ تھا، الف لام داخل کرنے کی وجہ سے وہ معرفہ ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں ہفتم ساتویں قسم معرفہ کی، مضاف بیکے از ایہاں۔ فرماتے ہیں ساتویں قسم معرفہ کی یہ ہے کہ مضاف ہو بیکے کسی ایک کی طرف، از ایہاں ان میں سے، کسی ایک کے ساتھ کیا ہو؟ کسی ایک کی جانب مضاف ہو ان میں سے۔ ما قبل میں جو 6 قسمیں بیان کی گئی ان میں معرفہ بندہ کے علاوہ کسی کی طرف مضاف ہوگا تو وہ جو ہے کیا ہو جائے گا بیٹا؟ وہ بھی معرفہ ہو جائے گا۔ تو یہ ٹوٹل کتنی قسمیں ہو گئی معرفہ کی؟ 7 قسمیں۔ تو ان میں ترتیب جو بیان کی گئی ہے فضیلت کے اعتبار سے وہی ہے کہ معرفہ کی جو سب سے افضل قسم ہے وہ مضمرات ہیں، دوسرے نمبر پر اعلام ہیں، تیسرے پر اسماء اشارہ، چوتھے پر اسماء موصولہ، پانچویں پر معرفہ بندہ، اور چھٹے پر معرفہ بالف لام، اور ساتویں پر ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو معرفہ بندہ کے علاوہ۔ مثال دے کر بتاتے ہیں سب کی۔ فرماتے ہیں چوں جیسے غلامہ، اس کا غلام۔ تو غلام تھا، لفظ غلام، اس کی اضافت کی گئی ضمیر کی طرف تو اب یہ بھی معرفہ ہو گیا، اس لیے کہ ضمیر معرفہ ہوتی ہے۔ وغلام زیدن، یہ غلام زیدن جو دوسری والی مثال ہے یہ علم کی طرف اضافت کی مثال ہے، تو غلام نکرہ تھا، اس کی اضافت کی گئی علم کی طرف تو اب یہ معرفہ ہو گیا، اس لیے کہ علم معرفہ ہے۔ تیسری مثال وغلام ھذا، اور غلام ھذا یہ ہے اسم اشارہ کی طرف اضافت کی مثال کہ غلام نکرہ تھا، ھذا اسم اشارہ کی طرف یہ مضاف ہوا اور اسم اشارہ معرفہ ہے، اس وجہ سے غلام بھی معرفہ ہو گیا۔ وغلام الذی عندی، یہ اسم موصول کی طرف اضافت کی مثال ہے کہ الذی کی طرف غلام مضاف ہے اور الذی معرفہ ہے، اس وجہ سے یہ غلام بھی معرفہ ہو گیا۔ وغلام الرجل، یہ معرف باللام کی طرف اضافت کی مثال ہے کہ غلام نکرہ تھا، الرجل معرفہ تھا الف لام کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں اس کی طرف اضافت کی وجہ سے غلام بھی معرفہ ہو گیا۔ تو یہاں معرفہ کا بیان پورا ہوا۔ یاد رکھیں کہ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور اس کی 7 قسمیں ہیں۔ آپ عربی عبارت جب پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں آپ ہر جگہ دیکھتے رہیں، جہاں بھی اسم آئے تو دیکھیں کہ وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے، جس سے آپ کا اجرا بھی ہوتا رہے۔ تو اب معرفہ کا بیان کرنے کے بعد مصنف علیہ رحمہ نکرہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَنَکرہ، اور نکرہ آست وہ ہے کہ موضوع باشد جو وضع کیا گیا ہو، خاص ہو، برائے چیزیں غیر معین چیز کے لیے۔ معرفہ کا الٹا ہے
چوں جیسے رجلن، تو رجلن کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، فرسن کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں معرفہ اور نکرہ کا بیان پورا ہوا۔ دیکھیں یہ کتاب جو ہے وہ فارسی زبان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی اور فارسی زبان میں خاص برکتیں رکھی ہیں۔ پہلا نمبر تو عربی زبان کا ہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ عربی زبان میں پڑھی ہوئی چیز، یاد کی ہوئی چیز دیر پا ہوتی ہے، دیر تک یاد رہتی ہے، اور اس میں جو ہے بہت رموز و اسرار بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا نمبر آتا ہے فارسی زبان کا۔ فارسی میں بھی برکت ہے کہ فارسی میں یاد کی ہوئی چیزیں بھی کافی دیر پا ہوتی ہیں اور بہت لمبے سمے تک وہ یاد رہتی ہیں، وقت تک یاد رہتی ہیں۔ اس کے برعکس اردو زبان جو ہے اس میں یہ اتنی برکتیں نہیں ہیں کہ اردو میں یاد کرتے رہتے ہیں۔ بہت زیادہ طلباء کو دیکھا گیا ہے بہت رٹا لگاتے ہیں اور اس کے باوجود 2-4 دن یاد رہنے کے بعد وہ نکل جاتی ہیں۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ مدارس میں داخل نصاب جو کتابیں ہیں وہ عربی اور فارسی ہی زبان میں ہو۔ اردو زبان میں مطالعے کی کتابیں رکھی جائیں، داخل نصاب کتابیں اردو والی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میرا ذاتی مشورہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اردو زبان میں وہ برکتیں نہیں ہیں جو عربی اور فارسی زبان میں ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ عربی اور فارسی زبان کی کتابوں کو داخل نصاب رکھا جائے۔ ہاں جو اردو مضمون سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے اردو ہی میں ہوں گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ داخل نصاب کتابیں عربی اور فارسی زبان ہی میں رہیں۔